آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے 50، 60، 70 اور 80 کے عشرے میں ترقی پسند سیاست کی، خوب ادب نوازی کی، تدریس سے منسلک رہیں، مختلف دنیا کے علاقوں میں پڑھاتی رہیں، 28 کے لگ بھگ کتابیں اور مقالے لکھے، مذہبی و غیر مذہبی نظریات کو اپنی آنکھ سے، اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھا، پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ مختصر یہ کہ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ وہ بذات خود ایک تاریخی ادارہ ہیں۔ آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ۔ بہت ہم خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تو کربلا، لیکن کربلا میں ہم نے ایک شخصیت کو چنا ہے اور وہ شخصیت ہے جناب زینب کی۔ کربلا میں ایک سے ایک قد آور تاریخی کردار ملے گا اور انہی میں ایک انہونا انمول کردار جناب زینب کا ہے۔ نام ان کا کروڑوں مرتبہ لیا جا چکا ہوگا، تذکرہ بھی بہت دفعہ ہو چکا ہوگا، لیکن طبیعت اس لیے سیر نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں باقی کرداروں کی نسبت کم ہی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے اس لیے زحمت دی ہے کہ وہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کردار ہے اس کا تعارف کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے اور کیا آج تک کی زندگی پہ محیط ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر رہ کے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ جہاں سے مرضی جناب زینب کے بارے میں آغاز کر سکتی ہیں۔ دیکھیے وسعت، جناب زینب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بنیادی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم سب محبت تو کرتے ہیں، لیکن محبت بغیر عرفان ذات و صفات کے بت پرستی ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب زینب کا کردار ایک ایسے معاشرے میں جہاں جہل نعرہ زنا اور مست خرامہ ہے، جہاں دانشوری سربرہنا ہے، وہاں اس معاشرے میں کس طریقے سے جناب زینب ہمارے سامنے ایک آئیڈیل بن کر آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل پہلے بیان کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ جناب زینب کروڑوں انسانی جدوجہد کے موزوں کا عطر ہے۔ وہ رسول کریم کی فکر کی جگمگاہٹ ہے، حسین کے کردار کی عظمت کا گواہ ہے اور رزاق تہذیب ہے۔ جب یہ ہے تو پھر ان کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ زہرا کی طرح صاحب توقیر ہے زینب، بنت شہ کونین کی تصویر ہے زینب، ہمشیر حسن خواہر شبیر ہے زینب، پروردہ گہوار تطہیر ہے زینب۔ واہ! تمثیل نہیں ہے کوئی عالی نسبی کی، بیٹی ہے علی کی تو نواسی ہے نبی کی۔ واہ! یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ تعارف ہے، یہ ان کا تعارف ہے۔ اب سوال پھر یہ آتا ہے کہ ان کا کردار کب سے ہمارے سامنے آتا ہے؟ وہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ جانا پڑے گا کربلا پر۔ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ کربلا کیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں گے تو ذرا بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً وسعت، کربلا رسول کریم کی فکر کا نقطہ عروج۔ حسین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیعت کریں، حسین انکار کی منزل پر ہے۔
تخت تاج انہیں نہیں چاہیے۔ اعلان کیا جا رہا ہے حسین کی طرف سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ واہ، یہ وہ فکری تانا بانا ہے جس میں جناب زینب برابر کی شریک ہے۔ بھائی کا رشتہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس فکر میں شریک ہے۔ اب جب حسین انکار کی منزل پر ہے تو پھر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب کیا ہے شہزادی زینب کا مقام؟ اس کا ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے، آپ پہنچی جو ناقے کے قریب دختر حیدر، آپ پہنچی جو ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر۔ واہ، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے۔ اب رتبہ دیکھیے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ کربلا قافلہ چل رہا ہے۔ آپ قافلے کی سربراہ ہیں، یعنی حسین اپنی جگہ پر ہیں، یا خواتین ساتھ میں ہیں، بچے ساتھ میں ہیں، جناب زینب اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، سارے کنبے کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ کہا جا سکتا تھا اس معاشرے میں کہ بی بی آپ کیوں جا رہی ہیں، اور یہ ہے بھی، سوالات ہوئے ہیں کہ بی بی آپ کیوں جا رہی ہیں، آپ بھائی کو بھی سمجھائیے اور آپ خود بھی نہ جائیے، کہ ایسے کون سے خطوط آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، آپ اگر نہ جائیں اور اگر حضور ہی کو جانے دیں پھر آپ نہ جائیں۔ کہتی نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے، بیویاں موجود ہیں مدینہ کی خواتین، تم کو معلوم ہے رسول کریم ایک نئی فکر دے رہے تھے، اس کی تصدیق کرنا ہے کہ حسین ابن علی اس کے لیے اس مشن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سلطنت چاہتے ہیں یا جنگ و جدل چاہتے ہیں، نہیں، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم رسول کریم کی فکر کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ بیویاں خاموش ہو جاتی ہیں، قافلہ پہنچتا ہے کربلا۔ دیکھیے کربلا پر پہنچتے ہی پہلا سوال آتا ہے، عباس علمدار حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آقا خیمے کہاں نصب کیے جائیں؟ حسین خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ سوچ کر، دیکھیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ذہنی ہم آہنگی ہے، صرف بھائی بہن کا رشتہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ پورے اس نظریے حیات کے ساتھ ہیں جو حسین لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بابا۔ پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو، برپا کہاں ہو آپ کا خیمہ کہاں حضور کا۔ بولی یہ سن کے، آپ انداز دیکھیے شہزادی کا کس گھرانے کی ہے، بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار،
मुख्तार कायनात के तुम नूर ऐन हो, मुख्तार कायनात के तुम नूर ऐन हो, लेकिन फिर भाई के रुतबे को बढ़ा रही, मुख्तार कायनात के तुम नूर ऐन हो। हाँ, फैसला सुना दिया, हाँ उतरो वहाँ जहाँ मेरे भाई को चैन हो, फैसला सुना दिया, उतरो वहाँ जहाँ मेरे भाई को चैन। करबला का स्टेज सज चुका है। हुसैन अपने लालू गौहर कुर्बानी को पेश कर रहा है। एक अजीब व गरीब वसत यहाँ पर सिचुएशन है। जनाब ज़ैनब का किरदार एक नए अंदाज से हमारे सामने आ रहा है। माँ साथ साथ चल रही हैं, यहाँ परेशान है, मुतफक्किर हैं, एक ज़हनी कशमकश से गुज़र रही हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ? एक सोलोलकी है, खुद कलामी कर रही हैं। है सख्त अजब दोनों की दानाई से मुझको, है सख्त अजब दोनों की दानाई से मुझको, इन बेटों ने महजूब किया भाई से मुझको। आता है दमे सुबह से यहाँ लाशे पर लाशा, रुखसत नहीं मिलती ये सुखन खूब तराशा। बातें हैं ये सारी मुझे बावर नहीं आशा। हाँ, अब्बास अली खूह में नहा लें तो ये जाएं, हम शक्ल नबी बर्छियाँ खा लें तो ये जाएं, लाशें अभी शहजादों के आलें तो ये जाएं। भाई मैं पहले ही समझी थी, ये सोलोलकी है, मैं पहले ही समझी थी कि ढूंढेंगे बहाना, कुछ मुँह करने वाला नहीं तलवारों का खाना। इतने में बच्चे सामने आए, सख्त गुस्से के आलम में। ये एक नया उनका पहलू आ रहा है। माँ को तो सुबुक कर चुके कुनबे की नज़र में, माँ को तो तुम सुबुक कर चुके कुनबे की नज़र में। पूछे कोई इनसे कि ये क्यों आए घर में, पूछे कोई उनसे कि ये क्यों आए घर में, खोले उसे जो बांधे हथियार कमर में। फौजों में यही तौर था खालिक के वली का, लो नाज है इस पर के नवासे अली के। जाते हुए किस दोस्त को आका ने न रोका, तुम जाते हुए किस दोस्त को आका ने न रोका, रोका तुम्हें उनको शहवाला ने न रोका। जो बात पर मरते हैं वो मर जाते हैं प्यारो। फिर माँ की छाती, अब दूसरा रुख आ गया। बच्चों का अंदाज देखा है, चेहरा बदल गया है, अंदाज बदल गया है। आज़ुर्दा थी, आज़ुर्दा थी, बखैर खुशी हो कि सिधारो। और अब खैबर शिकन की बेटी आ रही है सामने। आदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, आदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, इजलाल हसन शौकत शब्बीर दिखाना, तन तन के यदुल्लाह की तस्वीर दिखाना। मैले न हो तेवर, मैले न हो तेवर। देखिए ये सिपाही के हुनर है, पूरी दुनिया के फौजियों को पैगाम चला गया। जनाब ज़ैनब का आज की मॉडर्न वर्ल्ड को पैगाम चला गया। मैले ना हो तेवर, ये सिपाही के हुनर हैं, जिसके हैं बस उसके हैं, जिधर हैं बस उधर है। कमिटमेंट गए इत्र में डूबे हैं, कभी खून में तर हैं, जिसके हैं बस उसके हैं, जिधर हैं बस उधर है। ये एक कमिटमेंट का जो हमारे लिए और आपके लिए और तारीख़ के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब आपने एक उनकी तकरीर भी इसी सिलसिले की है कि जब आप मैदान जिहाद में उतरे
ان کی تقریر کا ایک رخ بیان کر رہی ہوں. جب آپ میدان جہاد میں اتریں تو آپ کی نظر بہت صاف ہونا چاہیے. اگر نظر میں گنجلک ہے عمل میں گنجلک ہوگی. اگر نظر میں گنجلک ہے تو تحریر میں گنجلک ہوگی. یہ کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ کلیئرٹی آف ایکشن دے گو ٹوگیدر. اس کو آپ سپریٹ نہیں کر سکتے. یہ اسی دور میں وہ فرما رہی ہیں. دوسرا جملہ، دوسری بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں قیادت کرنا ہے، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے اس نظریہ حیات کو جو تمہارے جس کے لیے تم ساری قربانی پیش کر رہے ہو، تو پھر ایک بات یاد رکھو، قائد بننے کے لیے محض اعلان کافی نہیں ہے. قائد کے لیے پہلے تمہیں اپنے آپ کو دکھانا پڑے گا، مثال بن کے پیش کرو گے. حسین کی طرف بھی اشارہ ہے، رسول کی طرف بھی اشارہ ہے، علی کی طرف اشارہ ہے. سب سے پہلے یہ علی کا پورا وہ خطبہ بھی ہے اس میں، سب سے پہلے اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کرو، جیسے حق گوئی ہے، راز گوئی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، تزکیہ نفس ہے، ایثار ہے، قربانی. یہ پہلی شرط ہے. رسول کی پوری شخصیت سامنے لا رہی ہیں. دوسرا، کیونکہ ان کا ہر نقش قدم گلزار ارم ہے، اس لیے دوسرا پہلو رسول کریم کی فکر کو سامنے لا رہی ہیں. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جو واقعہ ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ قافلہ بابا جولا لے جایا جاتا ہے. اس سفر کے بارے میں عام لوگوں کو بہت کم معلوم ہے، اور پھر یہ دربار میں پہنچتی ہیں. وہاں کیا مطلب ان کے خطبات بہت مشہور ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت اہم ہے، بہت صحیح بات رخ پر تم نے بات کی ہے. یہ کربلا میں شام ہو چکی ہے. قافلہ کربلا سے دمشق روانہ ہو رہا ہے. کربلا سے دمشق 600 کلومیٹر ہے. آپ بابا جولا، جیسے تم نے کہا، بابا جولا ہے، پورا کنبہ ساتھ میں ہے. غور طلب اس میں بات یہ ہے کہ سامنے چہرے ہیں 72، اور 72 چہروں میں سے ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں جناب زینب کے یہ الفاظ ہیں، حسین منی وانا من الحسین. رسول کریم نے یہ بھی صلہ کی ہے، رسول کریم نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. جو حسین کو قتل کرے اس نے گویا مجھے قتل کیا، جس نے حسین پر رشکشوئی کی گویا اس نے مجھے عزت بخش دی. آج قوم سب بھلا چکی ہے، پھر آگے بڑھتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، ٹوٹے ہوئے کنبے کو جوڑتی ہیں. ایک قائد کی طور کے اوپر پورا ایک انداز ہے جو آگے لے کر ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑتی ہوئی. اور جب دمشق میں قدم رکھتی ہیں تو اس وقت کا نقشہ کچھ اور ہے. پورے شہر کو سجایا گیا تھا، پھولوں سے سجایا گیا تھا، شادیانے بج رہے تھے. آج ہم فتح یاب ہیں. آج جنہوں نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف، وہ سب قیدی آ رہے ہیں. شہزادی زینب سامنے شہداء کے سر اقدس ہیں. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. حسین بھی چلے تھے تو حسین کے ساتھ کنبہ تھا. یہاں 72 کی لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں جناب زینب اپنی پشت پر. بچے ہیں، بہنیں ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جوڑ رہی ہے.
اور قیادت کی جتنی بھی منازل وہ سب طے کرتی ہوئی آ کے دربار میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ قیدی آ گئے ہیں، رسن بستہ ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں کوئی دوسری خاتون اگر ہوتی تو وہ یہ ایک ہی جملہ کہتی کہ اب واقعہ تو ہو چکا، اب سب کچھ تو مٹ چکا، اب ہمیں تو صرف مصلے کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن نہیں، کہہ رہی ہیں کہ جو رسول کریم نے جو فکر دی تھی اس فکر کو ہمیں تاریخ میں پہنچانا ہے، اور اسی تاریخ کو لے کر حسین ابن علی کربلا گئے ہیں، اور مجھے دمشق میں اسی کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہونا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سنو، اے شہ سواران غرور جاہلیت، یہ جملے ہیں ان کے خطبے کے، اے شہ سواران غرور جاہلیت، اے برادران عصبیت، تم نے رسول کی فکر کو باسی دیگ سمجھ کر الٹ دیا اور محل سرائیں تعمیر کی۔ اس کی نیو میں کروڑوں انسانوں کی آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کروٹیں لے رہا ہے، جو انقلاب لانے کے لیے بے چین ہے۔ اور سنو، تمہاری حیثیت اس گھاس کی ہے، یہ خطبہ جناب زینب، بہت بڑی کتاب ہے، تمہاری حیثیت اس گھاس کی ہے جو غلاظت کے اوپر اگی ہو، تمہاری حیثیت اس چاندی کی ہے جو سیاہی کے اوپر جڑ دی گئی ہو، اور تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دور میں ظلم اور جہل کی قوتیں اپنی ساری طاقت کو لے کر آگے بڑھتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، پھر پیچھے ہٹتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن شہیدوں کا لہو 100 شکلیں بدل کر ابھرتا ہے، کہیں نعرہ بنتا ہے، کہیں پتھر بنتا ہے، کہیں احتجاج بنتا ہے، کہیں انقلاب بنتا ہے۔ وہ جلادوں کو کمی گاہوں سے نکال لاتا ہے، انہیں دار پر لٹکا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھو، تمہاری آئینی میت کو بھی آج نہیں تو کل دفنا دیا جائے گا۔ یہ جملے ہیں۔ اور شہزادی زینب جب خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں تو کنگوروں سے محل سراؤں کے کنگورے گر رہے ہیں، اور اذان طبلِ علم پر اذان گونج رہی ہے، اور فرماتی ہیں یہ آواز کس کی ہے؟ بس چونکہ رسول کے صحابی موجود ہیں، یہ تو رسول کا گھرانہ ہے، یہ تو رسول کا گھرانہ ہے۔ اور اسی وقت انقلاب عظیم برپا ہوتا ہے۔ اور آپ کا یہ جملہ کہ یاد رکھو کہ جہل، تاریکی، نفرت کی آئینی میت آج ہی دفنا دی جائے گی، انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے، اور زمانہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کربلا کی تاریخ 2 ہستیوں نے، یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ زینب ایک نئی تاریخ کو بنا رہی تھی، اور کہیں کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا اکیلی عورت کھڑی لیکن رسن بستہ ہے، پیچھے شہداء، آگے شہداء ہیں، سر اقدس سے ان کے آپ چیلنج کر رہی ہیں اتھارٹیز کو۔ آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں کیا تصویر بنے گی؟ ہمارے جو حالات ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں بھی جبر ہے، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، آوازیں جو اٹھتی ہیں انہیں دبا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، پھر نئی آوازیں اٹھتی ہیں۔ دیکھیے کربلا، میں نے ایک جملہ کہا بھی، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ یہی وہ فکر تھی جو جناب زینب اس فکر کو پوری طریقے سے تاریخ کے حوالے کر رہی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں جہل، تاریکی، نفرت، زرگری کی ساری قوتیں جب یکجا ہیں تو آپ کو
मैदान जिहाद में उतरने के लिए ये तय करना पड़ेगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर आपकी नज़र में गुंजलक है तो आप नहीं देख सकेंगे। आज की तारीख में हमारे माशरे, चलिए इस तरह देख लीजिए, इस माशरे में आप तकसीम दर तकसीम के अमल से गुज़र रहे हैं। शहज़ादी ने एक जुमला कहा है अपनी एक किताब में कि बड़ी फ़िक्र, बड़ा ख़याल सरहदें बनाता नहीं है, सरहदों को ढा देता है। और हर रंगे जिल्द बदन, हर रंगे सोज़े गुलू, हर रंगे लख्ते जिगर से अपने रिश्ते को जोड़ लेता है। क्या कहना चाह रही थी कि ये दो अलग अलग सिमतें हैं। आपको दोस्त ये हैं, दुश्मन ये हैं। बुझाया एक दिया शय ने, बुझाया एक दिया शय ने, 72 हो गए रोशन। बुझाया एक दिया शय ने, 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। तो ये है सूरत हाल कि आज की तारीख़ में वो हमें ये सबक दे रही है, उनका हर नक्श कदम गुलजार इरम है। हाँ, लेकिन आज का जो तारीख़ में हम सब लोग जो हैं वो आपको अपने दुश्मन और अपने दोस्तों के दरमियान लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कितना मुश्किल, कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि जनाब ज़ैनब पूरी तारीख़ को बदल रही है। इसलिए कि आज के समाज जो ज़िंदा है वो किस उसूल पे ज़िंदा है कि आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पा तक बदन सलामत है, बस। वहाँ देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये बहुत लंबी बात हो जाएगी कि आपने माशरे की तासुरैयत खिश्त अव्वल चूरहद बेमार कच, तासुरैया मीरवत दीवार कच। जिसकी बुनियाद टेढ़ी हो, आसमान तक इमारत टेढ़ी जाएगी, दीवार टेढ़ी जाएगी। लिहाजा उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है। जो फ़िक्र के रसूल करीम ने जहल और नफ़रत के बाज़ार में खड़े होकर दिखाई थी, उसी का तो वो एक अम्र बिदीही इसको कहते हैं, जिसमें दलील मुकम्मल है, मुकम्मल दलील के साथ आ रही हैं कि ये जहल है और ये हुस्न है। तुमको इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचना है, कहीं गुंजलक नहीं होना चाहिए। ये झिलमिलाती पूरी ज़िंदगी जो है ये हमारी ठोकरों में है। हम इंसानों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन इंसानों के साथ जिनकी नातराशिदा आरज़ुएँ हैं, जिनकी नादमीदा हसरतें हैं, जिनके झुलसे हुए होंठ हैं, जिनकी तपती हुई निगाहें हैं, जिनके बदन शकिस्ता हैं, जिनकी निगाहें गुरसिना हैं। उनके साथ हम जुड़ के रसूल करीम के पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कि रसूल एक ऐसा निज़ाम हयात कायम करना चाहते थे जहाँ चंद लोग मारे ख़जाना बन कर न बैठे, बल्कि ज़िंदगी के पोशीदा खजीने तमाम इंसानों की मिल्कियत करार पाए। मगर ये नहीं हो सका ना, ये हो नहीं सका। ये हो इसलिए नहीं सका कि आप दोस्त और दुश्मन का रिश्ता तोड़ बैठे। आप जहाँ पर भी आपको ज़रा सी चमक मिली, आप उस तरफ चले गए। इसलिए रसूल तो चाहते थे कि आंसुओं के दायरे में मोतियों की दुकान सजा दें, लेकिन आप सिर्फ मोतियों के पीछे चले गए। इसलिए ये पूरा माशरा जिस मंजिल पर है वो हमारे भी सामने, आपके भी सामने। हक अच्छा, पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। हक अच्छा, पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। हाँ, ये भी एक है, लेकिन हमें तो ये तय करना है कि हमारी फ़िक्र में हक़सोज़ फ़िक्र हमारे दरमियान नहीं आएगी। आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन तय करना है, ये है मंजिल। अगर मंजिल आपके सामने नहीं है तो आप इधर से उधर पगडंडियों पर घूमते रहेंगे, शाहराह पर नहीं चलेंगे।
منزل کی صفائی بہت ضروری ہے. یہ لازمی ہے کہ آپ کے سامنے نقشہ پورا بنا ہوا ہو، جس کو ہوم ورک کہتے ہیں. تو یہ حسین ایسے ہی تو نہیں چلے تھے، پورا نقشہ ان کے ذہن میں صاف تھا. علی ایسے ہی تو نہیں چلے تھے کہ تخت تاج کو ٹھکرا رہے تھے. اور علی کی بیٹی ہے جناب زینب. علی کے لیے آپ نے، ہم نے نہیں لکھا ہے، وہ جو غالب نے لکھ دیا ہے. اگر اجازت دو تو پڑھوں. مظہر فیض خدا جان و دل خط، یہ اس کی بیٹی ہے. جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کس کی بیٹی؟ لاؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. مظہر فیض خدا جان و دل ختم رسول، قبلہ آل نبی، قبلہ آل نبی، کعبہ ایجاد یقین. یہ یقین ایجاد ہو رہا ہے یہاں پر. یہ ایک نئی قبلہ آل نبی، کعبہ ایجاد یقین. اور پھر کہتا ہے جاؤ پناہ ہا دل و جاؤ فیض رسانا شاہ. واہ. جاؤ پناہ ہا دل و جاؤ فیض رسانا شاہ. وسیع ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین. وہاں یقین فتویٰ دے رہا تھا، یہاں فتویٰ آ رہا ہے یقین کے. وسیع ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین، جس میں اتھر، اب یقین فتویٰ دے رہا ہے، جس میں اتھر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، جس میں اتھر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگیں. کس سے ہو سکتی ہے برداشت یہ ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بنی. اس باپ کی بیٹی ہے زینب، جو زینت بھی ہے باپ کی اور ملک کی اور تاریخ کی زینت ہے. کیا کہنے وہی مسئلہ کہ ہم ایسے شوق میں موضوع چھیڑ بیٹھتے ہیں. اگر ہم ان کا عرفان حاصل کر لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جہل، تاریکی، نفرت و زرگنی کی قوتوں کے خلاف احتجاج کیا ہے، انقلاب لانے کی کوشش کی ہے، اور پورے چیلنج کر دیا ساری اتھارٹیز کو. اور یہ کہتے ہوئے، یہ ایک جملہ بتاؤں تم کو، یہ ان کا خطبے کا حصہ ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سنو اور غور سے سنو، تم نے رسول کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی فکر کو باسی دیکھ سمجھ کر الٹ دیا، تو یاد رکھو کہ تم نے توہین رسالت کی ہے. کیا کہتے؟ اور صرف توہین رسالت نہیں کی ہے، میں یہ بھی کہنے کی مجاز ہوں، رسن بستہ ہیں، یہ بھی کہنے کی اجازت مجاز ہوں کہ تم نے قرآن کی توہین کی ہے. اب لوگ قرآن کی توہین کی ہے. اور پھر آیت سورہ نمل ارشاد فرما رہے ہیں، سنو، یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو، تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو، اور ان کروڑوں انسانوں کو جن کے پاس محرومیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے کٹے ہوئے شانے ہیں، جن کی شکستہ کمر ہے، تم ان کے اوپر کچھ نہیں خرچ کرتے ہو، ان کی زندگیوں کو خوبصورت نہیں بناتے ہو. تو یاد رکھو، چیلنج کر رہی ہیں اتھارٹیز کو. یہ ہے جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے جناب زینب سے. یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو، اور ان کروڑوں انسانوں کی جن کی ناترشیدہ آرزویں ہیں، جن کے جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں، ان کے اوپر تم صرف نہیں کرتے ہو. تو یاد رکھو،
اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر تمہاری پشت کو، تمہاری پیشانیوں کو داغدار بنا دیا جائے گا، تمہیں رسوا سر بازار کر دیا جائے گا۔ رسوا سر بازار کون ہے تم اس کو ڈیسائیڈ کرو۔ اس تاریخ میں بھی جس کو دفنا دیا ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ رسوا سر بازار کر دیا جائے گا۔ آج بھی زرگری کی قوتیں ہیں، وہ رسوا سر بازار آپ کے بھی علم میں، ہمارے بھی علم میں۔ ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ مزید گفتگو اٹھا رکھتے ہیں، ابھی ختم نہیں کر رہے اسے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور گے۔ یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔